لے کر آیا جائے میں محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ جب حضور سے عرض کرانا تو جبریل نے انہیں اٹھایا اور ناک سے لے کر سینے تک سینے کو پھاڑا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا، دل نکال کے زمزم کے پانی سے زمزم کے پانی میں ڈالا، تاکہ یہ نہیں کہ دل کو زمزم کی برکت مل جائے، زمزم کو دل کی برکت مل جائے۔ اللہ سے زمزم نے عرض کرا یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی رحمت تو مجھ میں ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی رحمت مجھ میں ڈال دے تو میرے سینے میں آرام پڑ جائے، میرے پانی میں برکتیں اور بڑھ جائیں۔ جبریل کو دیکھا، دل نکالا گیا، حضور کا دل نکلا ہوا ہے، حضور دیکھ رہے، سائنس ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے، یا اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ حضور دیکھ بھی رہے، حضور کے سینے سے دل کو نکالا بھی گیا، حضور کے قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ یہ تھی حضور کی شان، حضور کے لیے براق لایا گیا۔ براق ایسا اللہ نے کہا جاؤ جبریل جنت میں براق، جنت میں سے ایک براق لیا۔ جب جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ براق لینے گئے نا تو جبریل نے دیکھا کہ 40,000 براق ہیں، ان میں سے ایک کونے میں ایک براق ہے، اور ہر براق کی پیشانی پہ نا محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک براق الگ ہے، وہ کونے میں ہے، سر جھکائے ہے، رو رہا ہے۔ جبریل نے عرض کرا روتے کیوں ہو؟ براق آیا، کہا حضور جبریل علیہ السلام یہ بات ہے کہ آج سے 40,000 سال پہلے حضور کی معراج کا ذکر ہوا، اور حضور اللہ نے کہا تھا براق پر اس کی سواری ہوگی حضور کی۔ تب سے اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے براق، یا اللہ ان کی سواری مجھے بنا دے، یا اللہ کاش میں ان کے ساتھ جاؤں، کاش وہ میرے اوپر سوار ہو کر آئے۔ اللہ نے اس کے رونے کو اتنا پسند کرا، اتنا پسند کرا کہ جبریل نے کہا چل تو ہی چل۔ تو کیا معنی بتا، اس سے یہ معلوم چلا کہ اللہ کو رونا پسند ہے۔ اللہ کے سامنے رو گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ ایک قطرہ بھی ہمارے آنسو کا ایک قطرہ بھی حضور کے لیے، خدا کے لیے ہوگا، ایک قطرے سے بھی ہمارے ہزاروں گناہ دھلتے ہیں۔ جبریل کو بیٹھائے، جبریل آئے براق پر سوار کرنے کے لیے، حضور نے قدم بڑھایا، قدم کو پیچھے کر لیا، پھر دیکھا حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے حضور سے پوچھا جبریل اللہ یہ حضور قدم پیچھے کیوں کر لیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نے سنا ہے کہ خدا میری امت قبر سے ڈنڈے مار کے نکالے گا، ڈنڈے مار کے نکالے گا۔ کہا میں جب تک کہ سوار نہیں ہوں گا، جب تک کہ اللہ مجھ سے یہ وعدہ نہیں کر لیتا کہ جب میری امت قبروں سے باہر نکلے سب کو براق عطا فرمائے گا، تب میں اس براق پر قدم رکھوں گا۔ اللہ نے بولا جبریل جلدی کرو۔ جبریل نے عرض کرا یا خدا جب محمد رسول اللہ عرض کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندوں کو نکالا جائے گا قبر سے تو ان کی ہر امت کو براق عطا فرمائے گا، تبھی یہ براق پر سوار ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا ہاں محبوب چلو میں نے اس وعدے کو قبول کرا، میں ہر امت کو براق عطا فرماؤں گا، تم جلدی بیٹھاؤ۔ جلدی سوار کرا، مسجد اقصیٰ کی طرف گئے۔ مسجد اقصیٰ میں دیکھا تو ہر نبی ہے، حضرت آدم۔ جب حضور گئے نا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو حضور فرماتے تترک علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اشہد انک یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچا گیا، جبریل نے اذان پڑھی تو دیکھا حضور کے ذہن میں کیا تھا کہ نماز آدم پڑھائیں گے، آدم سب کے باپ ہیں وہ پڑھا سکتے ہیں، عیسیٰ پڑھائیں گے، موسیٰ پڑھائیں گے، بہت سے سارے نبی تھے، 1,24,000 انبیاء کرام تھے۔ تو حضور نے سوچا کہ نماز انہی میں سے کوئی پڑھائے گا۔ تو دیکھا حضور نے جب اعلان کرا، جب جبریل نے اپنی اذان کو مکمل کرا تو حضور کا ہاتھ پکڑا اور ممبر پر تشریف لے گئے۔ ممبر پر تشریف لے گئے تو حضور نے نماز ادا کری، سارے نبیوں نے بیان کرا، پھر بات یہیں تک رہی کہ اب حضور کی محبت کیا ہے،
حضور کی محبت یہ محبت ہے. حضور کی محبت کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہے تو کرو تو حضرت حنظلہ سے. حضرت حنظلہ جو ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے مطلب کہ حضور کی شادی ہوئی اور پہلی رات کی بیوی کے ساتھ حضور نے اسی رات اعلان کے لیے بھیجا، جا کے اعلان کر دو کہ جنگ کے لیے تیار. جب جنگ کے لیے تیار ہوئے تو حضور ان کے صحابی گئے، ہر گلی میں اعلان کر رہے ہیں الجہاد الجہاد، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. حضور نے بلایا. حضرت حنظلہ کے سامنے سے گزرے نا تو حضرت حنظلہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بستری کی حالت میں تھے، بستری کی حالت میں تھے، حضور کے صحابی کا اعلان سن گئے تو فوراً ہی کھڑے ہو گئے، بیوی سے اپنے ہاتھ کو دور کر لیا، پوری جسمات کو دور کر لیا. بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا میرے شوہر نامدار، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ نانا تو نے سنا نہیں کہ جبریل میری شریک حیات کہ اللہ کے رسول کا پیغام آیا ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور میں آرام فرماؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی نپاکی اب بستری کی نپاکی کی حالت میں حضرت حنظلہ اٹھتے ہیں، اسی لباس میں حضور کے صحابیوں کے ساتھ چل دیتے ہیں. جنگ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، حضرت حنظلہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں جو زندہ صحابی بچتے ہیں وہ الگ ہے، حضور منبر پر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے حضرت حنظلہ نے، ادھر دیکھتے حضرت حنظلہ نے آواز لگاتے حنظلہ نہیں آواز آتی ہے. حضور نے سوچا یار پہلے میں نے آواز دی حضرت حنظلہ کو، آگے سے آواز آتی فدا کا امی آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن دیکھتے حضرت حنظلہ ہے ہی نہیں. یار حضرت حنظلہ کدھر ہے؟ صحابہ سے کہا جاؤ صحابہ دیکھو جا کے کہیں جنگ میں شہید تو نہیں ہو گئے. پہلی دفعہ جاتے تو ملتے نہیں، دوسری دفعہ جاتے پھر بھی نہیں ملتے. جس جگہ زیادہ توجہ تھی نا اس جگہ پر زیادہ دیکھتے لیکن وہاں بھی نہیں ملتے. جب تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ حضرت حنظلہ شہیدوں میں بھی نہیں ہے، زندوں میں بھی نہیں، میرا حنظلہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے کہ جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے، میرا حنظلہ ایسا بھی نہیں ہے. جاؤ تیسری دفعہ دیکھ کر آؤ. جب تیسری دفعہ جا کے دیکھا گیا تو حضرت حنظلہ کا لاشا تھا وہاں پر، لاشے سے پانی کے بوند ٹپک رہے، جو لباس پہنے وہ لباس گیلے. حضور کے سامنے لاشے کو رکھا گیا. حضور لاشے کو دیکھتے مسکراتے، لاشے کو دیکھ کے مسکراتے. ارے بات یہاں تک پہنچی حضور سے عرض کرا گیا یا رسول اللہ مطلب بات کیا ہے، آپ مسکراتے کیوں ہو؟ تو حضرت حنظلہ مطلب صحابیوں سے عرض کرا اے صحابیوں یہ حنظلہ ہے جن کی شادی ہوئی اپنی بیوی کے ساتھ، پہلی رات ہم بستری کی حالت میں تھے، اسی نفاقی کی حالت میں یہ میرے پاس آ گئے تو میرے پاس آ گئے. خدا کو یہ بات پسند آئی، جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ملائکہ نے اس کو غسل کیا. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے کہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.